بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کی اسلام سے دشمنی۔ ناظرین اکرام، ابو لہب اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا، یہی اس کی کنیت بھی تھی۔ اصل نام عبدالعزیز بن عبد المطلب تھا۔ یہ شخص رشتے میں رسول اللہ کا حقیقی چچا تھا۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب ہی نے تکذیب کی اور یہ کہا کہ اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر آپ کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا شخص حقیقی چچا ابو لہب ہی تھا۔ اس شخص نے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، مگر دوسری طرف اعلان نبوت پر پہلی ہی دعوتی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب بھی کیا، اور پھر اس کا سارا گھرانہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں پر اتر آیا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوصفہ پر چڑھ کر خاندان قریش کو آواز دینا شروع کر دی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ کے سب اکٹھے ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض سارے قریش جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو دشمن کے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو غارت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہو۔ ناظرین، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف روز اول سے ہی، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی اور مخالفانہ بات سوچی بھی نہیں تھی، یہی رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوصفہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اس قدر خوش ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجا جاتا رہے گا کہ آسمانوں پر اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین نے ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب ہی نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیاں خون سے رنگین ہو جاتی تھیں۔ قرآن مجید میں اس نہنجار کی حالت کفر میں مرنے کی پیشن گوئی کی گئی جو حرف بحرف پوری ہوئی اور وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ اس کا اس طرح کے انجام سے دوچار ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ ناظرین، ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال و اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں صورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہے وہ میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ دشمنی اور عداوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجائے محمد کے مذمم کہتے تھے اور یہ کہہ کر وہ واپس ہو گئی۔ قریش جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہہ کر برا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے،
کہ اے لوگو تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے سب و شتم کو مجھ سے پھیر دیا، وہ سب مذمم کو برا کہتے ہیں اور میں محمد ہوں۔ ناظرین، واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا تالا نمودار ہوا، اس میں ہلاک ہوا۔ گھر والوں نے اندیشے سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس طرح 3 دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی۔ اہل خاندان نے اور بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاشا اٹھوایا۔ مزدوروں نے ایک گھڑا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گھڑے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا۔ ناظرین، ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور ہمیشہ مخالفت میں پیش رہا، اس کا سودی لین دین وسیع پیمانے پر تھا، اور اس کے حرص و طمع کی حالت یہ تھی کہ اس نے خانہ کعبہ کے خزانے سے سونے کا ایک ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ یہ ہرن بہت عرصے سے محفوظ چلا آ رہا تھا۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتیبہ، معتب اور عتیبہ، دونوں اولو ذکر فتح مکہ میں مشرف بے اسلام ہوئے، اور عتیبہ جس نے ابو لہب کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی اور مزید بڑا اس پر گستاخی بھی کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھتیجے عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں پڑی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر وہ عرفات کے میدان میں ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔